بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ اگر کمپیوٹر پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس آئیکن پر کلک کر کے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ کمپیوٹر پر ہیں یا موبائل پر ہیں تو اس آئیکن کو کلک کر کے آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ یہ ریڈ کلر کا ہوگا، اس کو کلک کریں تو یہ سبسکرائب ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ بیل آئیکن پر کلک کریں تو اس کے سائڈ پہ نشان آ جائیں گے، اس سے یہ آپ کو ویڈیو کے میسج اسی وقت موصول ہو جایا کریں گے۔ اس کے علاوہ ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کرنے کے لیے اس بٹن پر کلک کر کے شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ویڈیو کے متعلق اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو یہاں نیچے کمنٹ کے سیکشن میں کمنٹ ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ ہمارے فیس بک کے پیج احمدی اور یوٹیوب کے چینل مائنڈ روسٹر میر سے مختلف معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، آج بھی ہم آپ کے سامنے ایک ویڈیو پیش کر رہے ہیں جس میں ہم آپ پاکستان کے مشہور مولوی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا ایک کلپ سنائیں گے۔ اس میں ایک بات کی طرف توجہ دلانا بھی ضروری ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب جو ہیں وہ دیوبندی ذہن کے تھے، اور یہ دیوبندی جو تھے جب پاکستان بن رہا تھا تو اس کی انہوں نے شدید مخالفت کی تھی، اور پاکستان بننے کے بعد بھی یہ پاکستان کو سمجھے ناجائز ہی سمجھتے تھے اور اس کی ہمیشہ مخالفت کرتے رہے ہیں، اور ان کے جو کام ہیں وہ بھی اس طرح کے ہیں کہ جس سے پاکستان کو ترقی کے بجائے مشکلات کا سامنا ہمیشہ کرنا پڑتا رہا ہے۔ تو جماعت احمدیہ پر مختلف فورم سے دیوبندی ہی یہ الزام لگاتے ہیں، یہ دیکھیں پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے اور پاکستان کے مخالف ہیں، اور جس طرح کے بھی ان کے ذہن میں الزامات آتے ہیں، وہ ایک مثال ہے کہ چور بھی کہے چور چور، چوروں سے خبردار رہیے۔ اسی طرح دیوبندی جو کچھ الزامات احمدی مسلمانوں پر لگاتے ہیں، اصل میں یہ خود اس کے مرتکب ہیں۔ آئیے ہم کلپ دیکھتے ہیں جس میں ڈاکٹر اسرار صاحب پاکستانی قوم کو جو ہے منافق قوم کہہ رہی ہے، اور جو ہے پاکستان کے بنانے والوں کو مجرم قرار دے رہی ہے۔ یہ ڈاکٹر اسرار صاحب دیوبندی ہیں، اس کو ذہن میں رکھ کر آپ یہ کلپ ضرور سنیں۔ امید ہے کہ آپ کی معلومات میں اس کو دیکھنے سے اضافہ ہوگا۔ ہمارے یوٹیوب کے چینل کو اور فیس بک کے پیج کو بھی لائک کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کی معلومات میں بھی اضافہ ہو۔ آج جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی سزا نفاق ہے۔ کیا دی ہے؟ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے عقوبت کے طور پر، سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق کا روگ پیدا کر دیا۔ ہماری قوم منافق قوم ہے، اس وقت دنیا کا سب سے بڑا منافق ملک پاکستان ہے، اور جو دستور کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، میں منافقت کا پلندہ کہتا ہوں، اس لیے کہ اس میں اسلام ہے جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا، لیکن ساتھ ایسے چور دروازے ہیں کہ جن سے وہ دفعات جو ہیں اسلامی وہ مؤثر نہیں۔ اسی کا نام منافق ہے۔ قانونی طور پر ایک شخص مسلمان ہے، حقیقت میں کافر ہے، وہی منافق ہے نا۔ اسی اعتبار سے آپ نوٹ کیجئے کہ ہمارے دستور کے اندر یہ دفعہ موجود ہے، اگر صرف دفعہ 2 الف جو ہے اس میں ایک جملے کا اضافہ ہو جائے، This clause will take precedence over the whole of the constitution، یہ جو دفعہ ہے پورے دستور کے اوپر حاوی ہوگی تو کسی اور دفعہ کی ضرورت ہی نہیں۔ بہرحال اس پر میں بعد میں بات کروں گا آپ سے۔ اس وقت کہنے کی بات یہ ہے کہ در حقیقت پاکستان جو اب اس وقت ہماری منافقت کی ایک شکل کیا ہے؟ نفاق باہمی۔ وہ ایک قوم کہاں ہے؟ اب آپ ڈاکٹر صاحب قوم پرستی کی بات کر رہے ہیں، کون سی قوم اور کون سی پرستی؟ اب تو قوم پرستی اگر ہے تو سندھی قوم پرستی ہے، بلوچ قوم پرستی ہے، کوئی اور قوم پرستی، مسلم قوم پرستی ہے کہاں؟ جس کا کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، اور یہ سب کچھ جو بھی آپ کہیں وہ علمی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہ تو قوم پرستی، تو اس مسلم قوم پرستی تو ختم ہوئی، اب تو قوم پرستیاں دوسری ہیں۔ یہ بھی نفاق باہمی۔ اور پھر جو اللہ کے رسول نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں، جب بولے جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، امین بنایا جائے تو غبن کرے۔ اب آپ اپنی قوم کا جائزہ لے لیجیے، جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا ہے، الا ماشاء اللہ، جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف ہے، الا ماشاء اللہ، جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا غبن کرنے والا ہے۔ بلینز کے قبل ہوتے ہیں، اب جو ہے وہ سینکڑوں ہزاروں کا معاملہ ختم ہوا ہے۔ کبھی انگریز کے دور میں چند 100 کا معاملہ ہو جاتا تھا تو کھلبلی مچ جایا کرتی تھی دفتروں کے اندر۔
آج کیا ہے، بلینز بلینز آف ڈالرز گئے، ادھر سے امداد آئی، ادھر سے واپس گئے اور ان کی بینکوں میں جمع ہو گئے، اللہ اللہ اور خرچ اللہ۔ تو بہرحال اس حوالے سے یہ ملک نہیں رہے گا اگر یہاں اسلام نہ آیا۔ ہمارے لیے واحد بنیاد جو ہے، اسی جواز ہی کوئی نہیں ہے، واحد اسلام، واحد پاکستان۔ آپ بتائیے، ہمارے ہاں ایک بہت بڑے وکیل ہیں، وہ بھارت کے دورے پر گئے تھے، کیا نام تھا ان کا جی، فاروق حسن صاحب بارٹ لا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہاں مجھے جو جتنے سوالات مجھ سے کیے گئے ان سب کا جواب میں نے دے دیا، ایک سوال کا جواب میں نہیں دے سکا۔ وہ کیا تھا؟ بھارتیوں نے پوچھا مجھے یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیزیں جو پاکستان میں اور یہاں نہیں ہے؟ کیا یہاں مسجدیں نہیں ہیں؟ کیا یہاں نمازی نہیں ہیں؟ کیا یہاں سے حج فلائٹس نہیں جاتی؟ اگر تو اسلام اتنا ہی ہے تو وہ تو بھارت میں بھی ہے، پھر تو یہ لاکھوں جانیں دینے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا، بیکار۔ بلکہ مجرم شمار ہونے چاہیے وہ لوگ جنہوں نے، اگر یہ پیش نظر ان کے یہ اسلام کا ایک نظام نہیں تھا تو پھر تو مجرم ہے، اللہ کی عدالت میں سب کے جو پردے چاک ہو جائیں گے۔ بہرحال پاکستان نہیں رہے گا اگر یہاں پر اسلام نہیں آیا۔ یہ